السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشی کا دن ہے آج، الوداع ہے۔ تو حضرات محترم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة إنك۔ تو حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے، ان سے ان کی پیشانیاں، کربٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ کنز ہے، وہ مال ہے، وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا۔ مطلقاً مال جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مال جمع کرو، چونکہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے حبیب نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے، ان سے ان کی پیشانیاں، کربٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ کنز ہے، وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا۔ تو جب یہ قرآن مقدسہ کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ مطلقاً سونا جمع کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی کہ مطلقاً سونا چاندی پیسہ دولت جمع کرنا حرام نہیں، اگر حرام ہوتا تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ نکل کیوں آتا؟ جب زکوٰۃ کے ذریعے مال کو پاک کیا جا رہا ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کا مال وہ محفوظ رہے گا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کا مطلب و مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے، آپ کا مال صاف اور ستھرا ہو جائے، آپ کا مال ہلاک و تباہ و برباد نہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ کی برکت سے جو ہمارے پاس مال ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس چاندی یا سونے کی مقدار پر پیسہ یا مال تجارت آپ کی دکان میں لگا ہوا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت جل مجدہ نے مال عطا کیا
وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہی مال گنجا سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہی سانپ وحشت ناک خوخار سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ وہ خوخار سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا کنز ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، کل قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، مالک دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے اندر داخل کر دے گا۔ وہ خوخار سانپ، زہریلا سانپ، چتی دار سانپ، یوں ہی 10-15 سال کا جو سانپ ہوتا ہے، اجگر سانپ دنیا میں جو ہم نے دیکھے ہیں، پورے جانور کو نگل جاتے ہیں، اس کے دیکھنے سے انسان کی حالت پتلون ہو جاتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، اور یہی دنیا کا سانپ اگر کسی شخص کو ڈس لیتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ چتی دار سانپ جب 1000 سال کی عمر پاتا ہے تو اس کے بال اگتے ہیں، جب 2000 سال کا ہوتا ہے تو زہر کی شدت و حدت کی وجہ سے اس کے بال گر جاتے ہیں، وہ چتکبرا ہو جاتا ہے۔ اتنا زہریلا، شدید ترین اور خوخار سانپ اس شخص پر مسلط کر دیا جائے گا جس کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے مکمل زکوٰۃ ادا کر دے، کل قیامت کے دن یہی مال، یہی کنز، یہی سونا چاندی، یہی دولت عذاب سبب بن جائے گا، یہی خوخار سانپ، زہریلا سانپ بن جائے گا، یہی مال و دولت، اور وہی خوخار جانور سانپ کہے گا کہ میں تیرا وہی کنز ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں، وہی مال ہوں جو تو نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا۔ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی اچھا چاہتی نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں یا کسی کو دوں یا کسی غریب کی مدد کروں، کیوں کہ اس کو لگتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے۔ مثال کے طور سے آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہیں، اب 2 لاکھ روپے میں جتنی بھی زکوٰۃ بنی 5000 روپے مثال کے طور پر، تو جب 2 لاکھ میں 5000 نکال دیے جائیں گے تو 2 لاکھ میں 5000 کم ہوں گے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 5000 ہمارے کم ہو گئے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک کسان جب غلہ بونے جاتا ہے تو بوریوں کو بوریاں بہا دیتا ہے، حالانکہ دیکھنے والا یہ تصور کرتا ہے یار یہ اپنے اناج کو بہا رہا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد، سال بھر کے بعد، 6 مہینے کے بعد اس میں سے پھر موتی اگتے ہیں، جو اس میں ایک دانہ ڈالا تھا اس سے 100 دانے حاصل کرتا ہے۔ تو اب جب اس نے ایک کسان نے بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے غلے کو بہا دیا، لیکن جب اس نے 6 مہینے تک صبر کیا اور سال بھر تک صبر کیا تو اسی ایک غلے سے 100 دانے حاصل کرتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کا مال جب کسی کو دے دیتے ہیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا۔ مسلمانوں، مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جل مجدہ اس مال میں بے پناہ برکت رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک انسان درخت جب چھانٹتا ہے تو بظاہر کیا لگتا ہے کہ یار یہ ہری ہری شاخیں کٹ رہا ہے، لیکن جب وہ شاخیں کٹ جاتی ہیں درخت مضبوط دکھائی دیتا ہے، کچھ دن کے بعد وہی درخت سڈول ہو جاتا ہے، گول مٹول ہو جاتا ہے، طاقت و قوت اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے اور پروان چڑھنے لگتا ہے۔ تو جب کاٹنے والا کاٹتا ہے، دوسرا دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ
اس نے جو چھایا تھی اس کو ختم کر دیا. لیکن مسلمانوں 6 سال 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ درخت بالکل گھنا ہو جاتا ہے اور اچھی چھاؤں اپنے بیٹھنے والے کو عطا فرماتا ہے. تو پتہ یہ چلا بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مال ہمارا کم ہو گیا، لیکن مال ہمارا کم نہیں ہوتا ہے. جب سال گزرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملے گی مگر دوسرے مال کو ہلاک کر دے گی. ایک حدیث پاک میں ہے جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے خشکی اور تری میں جو مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ زکوٰۃ کا مال کسی مال میں نہیں ملے گا مگر اپنے مال میں ملنے والے کو ہلاک تباہ و برباد کر دے گا. وہ کیسے کہ مثال کے طور سے آپ کے اوپر آپ صاحب نصاب تھے، آپ پر زکوٰۃ فرض تھی. اگزامپل آج کی اس جدید دور میں جس کے پاس 40,000 روپیہ ہیں اور وہ پورا سال گزر جاتا ہے اس مال پر، اس پر زکوٰۃ ہے. اب 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے. جتنی بھی رقم بنی تھی مثال کے طور سے وہ 700 یا 800 روپے بنے تھے، وہ 800 روپے ان 40,000 میں ملائے رہا. وہ اس نے نہیں نکالا چونکہ وہ اللہ کا حق تھا. اللہ نے اپنے بندے پر اپنے خرچ کے لیے حق رکھا تھا، چونکہ غریب کو دینا تھا، وہ اپنے مال میں ملائے رہا. تو یہ 700 روپیہ جو اس نے نہیں نکالا تھا اب اس کے 40,000 روپے تباہ و برباد ہو جائیں گے. کیوں کہ زکوٰۃ کا مال کسی مال میں نہیں ملتا یہاں تک کہ اس مال کو ہلاک کر دیتا. اب صورتحال کیا ہوگی؟ یا تو وہ ڈاکٹروں کی فیس بن جائے گی یا کورٹ کچہری کی چکروں کا وہ سبب بن جائے گا یا کوئی اور ایسی معاملات پیش آئیں گے جس کی وجہ سے وہ مال اس کا ہلاک تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر کاش کے وہی 700-800 روپے جو اس کے اوپر زکوٰۃ تھی نکال دیتا تو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا، پورے سال امن و امان رہتا، بیماری سے محفوظ رہتا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر چوپائے اور کیڑے مکوڑے جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العزت پانی کو بند فرما دیتا. یہ چوپائے ہیں کیڑے مکوڑے، اس وجہ سے اللہ رب العزت بارش کو نازل فرماتا. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اللہ قحط میں مبتلا فرما دیتا. اور قحط میں مبتلا نہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی وجہ سے ہمارے اوپر پانی کو نازل کیا جاتا ہے. جو بھی صاحب نصاب ہے ایمانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ مکمل ادا کر دے. حضور کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو پرہیزگار تھا، نمازی تھا، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے آتا تھا. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخص جہنم کے اندر جائیں گے. ان میں ایک وہ مالدار ہوگا جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اور حدیث پاک کے اندر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کل قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی جائے گی. اب میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جو حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا جو زکوٰۃ کا منکر ہو چکا تھا. جب حضور کا وصال ہوا خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تو بڑا افراتفری کا معاملہ بنا. کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اب ہم جی کے کیا کریں گے، اب اسلام ہمارے کس کام کا رہ گیا. چونکہ بانی اسلام ہی نہیں رہے تو پھر اسلام کس کام کا، اب تو معاملے یہ ختم ہو جائیں گے. اسی زمانے میں کچھ دیہات کے لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، انکار کر بیٹھے. زکوٰۃ کے حاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے جب ان سے مطالبہ کرنے گئے زکوٰۃ کے لیے تو وہ انکار کر بیٹھے. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا اور
اور قسم اٹھا کے کہنے لگے اس اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے جنگ و جدال کروں گا، ان سے قتال کروں گا جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، جو زکوٰۃ نماز کے درمیان تفریق کرتے ہیں، نماز کی فرضیت کو تو مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے جنگ و جدال کروں گا۔ تو اس پر صحابہ نے اعتراض کیا، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین، ہمیں حضور کے زمانے میں حکم دیا گیا تھا کہ ہم کفر و مشرکین سے جہاد کریں، لیکن انہی میں جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان کی حفاظت فرما لی، اس نے اپنی مال کو محفوظ کر لیا۔ اے امیر المؤمنین، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، آپ ان سے جہاد کا حکم صادر فرما رہے تو کہا ہاں ہاں میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے قتل و قتال کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو نبی کے زمانے میں نبی کی بارگاہ میں بکری کا بچہ لے کر کے آتے تھے، رسی کا ایک ٹکڑا جو نبی کی بارگاہ میں نبی کے زمانے میں لے کر کے آتے تھے، اگر میرے زمانے میں لانے کے لیے انہوں نے انکار کیا یا دینے سے منکر ہوئے یا انہوں نے تاخیر کی، اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ و جدال کروں گا۔ اللہ اکبر، ایسے تنبیہ فرمائی۔ کاش کہ اگر اس دن ابو بکر صدیق اگر یہ جملہ نہ فرماتے تو شاید زکوٰۃ کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہ ایک اہم فریضہ تھا زکوٰۃ کا، اللہ نے مالداروں پر غریبوں کا حق رکھا تھا، آج بھی لوگ بیچا غریبوں کا حق چھینتے ہیں۔ کاش کہ اگر اس دن تنبیہ کی ہوتی تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس دن کی تنبیہ آج تک ہمیں یاد دلاتے، ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ مکمل ادا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہی کنز، یہی خزانہ، یہی مال دردناک دہشت و وحشت والا، شدت و حدت والا ایک اسلحہ بنے گا اور وہی اسلحہ ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ انسان کو کھائے گا، چبائے گا اور کہے گا اے انسان سن، وہی تیرا کنز ہو، وہی خزانہ ہو جو تو نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا، آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہے اور آپ نے اس سے جنگ و جدال کیا۔ بعد میں رزلٹ یہ حاصل ہوا کہ ارکان اسلام میں 5 فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ جو کیا اس پر لوگوں نے عمل کیا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، ہم آپ کے اس فیصلے سے راضی ہیں، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے حق میں بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ کشادہ فرما دیا علم دین کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ تو حضرات محترم، حدیث پاک اندر ہے کہ مالداروں کے لیے کل قیامت کے دن محتاجوں کے ہاتھوں ہلاکت، تباہ و بربادی ہوگی، مسکینوں کے ہاتھوں، فقیروں کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں مالداروں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ فقیر، مسکین، یتیم، یہ کمزور لوگ رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن شکایت کریں گے، مولا ان مالداروں پر جو تو نے میرا حق رکھا تھا انہوں نے ہمیں ظلم نہیں دیا، انہوں نے ہماری کوئی پرواہ نہیں کی، یہ نرم نرم بستر پر سوتے رہے، بڑھیا بڑھیا مال کھاتے رہے، دوسروں کا حق چھینتے رہے، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی مہربانی نہیں کی۔ تو اللہ کل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے لوگوں سن لو، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، سن لو اے بندو سن لو، میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا اور جو تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے، تمہارے حق کو چھینتے تھے، کل قیامت کے دن میں ان کو اپنے قرب سے دور رکھوں گا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور بھیجے ایسے کھولتے ہوں گے جیسے پانی، جیسے آپ کے اوپر جب ہانڈی رکھ دیتے ہیں کھولتی ہے، یہ شدت و حدت والا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو ظلماً غریبوں کا حق چھینتا ہے۔
فقیر ہرگز ننگے اور بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھاتے مگر مالداروں کے ہاتھوں. یہ جو آج فقیر مسکین یتیم پریشانی اٹھاتے ہیں یہ مالداروں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. کاش کا گھر مالدار ہر امیر شخص ان غریبوں کی مدد کرتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا. نہ جانے کتنی غریب بچیاں آج امیر زیادہ اپنی بیٹی کی شادی میں کروڑ ڈالر خرچ کرتا ہے. 20-20 لاکھ 15-15 لاکھ 40-40 لاکھ خرچ کر کے دھوم دھام سے شادی کرتا ہے اور ان کو بدا کر دیتا ہے. اس کے بغل میں پڑوسی بیٹی بیچاری کی عمر 25 سال کی ڈھل رہی ہے, اب پھر اس کے بعد 30 سال کی ہو رہی ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنی بچی کی شادی تو خوب دھوم دھام سے کریے, لیکن یہاں غریب کی بچی وہ اس کی عمر ڈھل رہی ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں. کل قیامت کے دن ایسے مالداروں سے سخت حساب لیا جائے گا کہ تو نے اپنی بچی کی شادی کاش کے کم میں کر دے کر اس ایک غریب بچی کی شادی کر دیتا تو اللہ اور اس کا رسول تو اس سے راضی ہوتا. لیکن یہ معاشرے میں ہے نہیں. اس کبھی کو ختم کیا جائے اور غریب بچوں کی شادی میں حصہ لیا جائے تو کتنا بہتر ہوتا. حضور کے زمانے میں ایک شخص زکوٰۃ کا منکر ہو گیا. ثعلبہ بن حاتب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص ثعلبہ بن ابی حاتب بڑا کمزور شخص تھا, غریب تھا, یتیم تھا, کچھ پلے نہیں تھا. مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا, حضور کے پیچھے پنجگانہ نمازیں پڑھتا, خوب عبادت کرتا, بڑا غریب تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا, سوال کیا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں, یتیم ہوں, میرے حالات بڑا خستے ہیں, میرے حق دعائے خیر فرمائیے, اللہ مجھے امیر بنا دے, میرے پاس دولت ہو جائے, میں بھی اچھی زندگی گزارنے لگوں. ہر امیر پہلے غریب ہی ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنا زمانہ بھول جاتا ہے. اسے اپنے مستقبل کو اپنے ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. دیکھو یہ مثال آپ کی جیتی جاگتی مثال سن لیجیے آپ. حضور نے کہا غربت بہتر ہے, امیری مالداری میں حقوق زیادہ ہوتے ہیں. امیری ہو گئی تو تم حقوق نہیں کر پاؤ گے, اس لیے جس حال میں ہو اسی حال میں رہو, اللہ کی عبادت کرو, اس کا شکر ادا کرو. جس حال میں وہ رکھ رہا ہے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے. سرکار نے سمجھا نہیں تمہارے لیے غریبی بہتر ہے, چلا گیا. لیکن مال کی محبت پھر اس کو اس بات پر ابھارتی کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں, پھر اسی کا مطالبہ کریں, سوال کریں. کچھ دن کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے, آنے کے بعد سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائیے. سرکار نے کہا اے ثعلب چلے جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم غریب ہی رہو. لیکن چلا گیا, پھر کچھ دن کے بعد آیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے, اگر اللہ مجھے مالدار بنائے. جیسے کہ آج کا امیر کہتا ہے, چونکہ پہلے تو امیر نہیں تھا نا, پہلے تو سارے مکان کچے تھے, سب کے یہاں کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا, سب کے یہاں مسالہ پیسا جاتا تھا, چکیے تھیں. آج یہ معاملہ سب ختم ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ پہلے سارے غریب تھے اب امیر ہو گئے. تو ان غریبوں نے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کری, چونکہ آج بھی کچھ غریب ہیں اور بعض اس میں مالدار ہیں. تو انسان کو کبھی اپنا ماضی نہیں بھلانا چاہیے, جو پچھلا زمانہ گزرا ہے اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اب یہ ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیے. اللہ کے حبیب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. جب اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا, تو اس میں کیا برا ہے, مالدار ہو جاؤں, ہر حاجت مند کی حاجت کو دور کروں گا, غریبوں کی یتیموں کی مدد کروں گا. تو اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے, دعا کری اللہم ارزقنا مالا, اللہم ارزق ثعلبہ مالا, یا اللہ تو ثعلبہ کو مال عطا فرما. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے, دعا جا کے باب الاجابہ سے ٹکرائی اور فن قبول ہو گئی. ثعلبہ نے کاروبار کیا کیا, ایک بکری خریدی اور بکری کا کاروبار کیا. تو اس بکری سے 2 بکری 3 بکری چند دن میں بکری کیڑے مکوڑوں کی طرح بے شمار ہو گئی. مدینہ منورہ میں جو ان کا گھر تھا وہ جگہ تنگ پڑ گئی. اب
حال یہ تھا سالبہ کا کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مال بڑھا اور بکریوں کی تعداد زیادہ ہو کہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ جنگل میں جا کر کے رہنے لگے۔ جب جنگل میں رہنے لگے تو پھر نماز پنجگانہ گول ہو گئی، اب صرف جمعے کی نماز پڑھنے آتے، پھر اور مال بڑھا، جمعہ بھی گول کر دیا۔ جب حضور نے سالبہ بن ابی حاتب کو نہیں دیکھا تو صحابہ سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، سالبہ کا حال کیا، صبح کہاں چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو مدینہ شہر چھوڑ گئے، جنگل میں جا کے انہوں نے جھوپڑی بنائی، وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے پکاتے ہیں اور وہیں اپنا کاروبار انہوں نے شروع کر دیا۔ تو حضور نے افسوس ظاہر کیا کہ کاش کہ سالبہ میری بات مانتا تو دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس کے بعد زمانہ اب وقت آیا زکوٰۃ کے وصول کا۔ اب حضور نے اپنے نائبین کو اپنا نائب بنا کر کے اطراف ملک میں بھیج دیا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اب جب زکوٰۃ کے حاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے زکوٰۃ کے لیے گئے تو سب جگہ سے لائے، لیکن جب سالبہ کے پاس گئے تو سالبہ انکار کر بیٹھا کہ تو ٹیکس ہے، دیکھ کے دوں گا، سوچ سمجھ کے دوں گا۔ اب ادھر اس نے یہ الفاظ کہے، ادھر حضور کو علم غیب ہو گیا۔ حضور نے صحابہ کے درمیان فوراً کہا، اے سالبہ تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس۔ اب جب صحابہ آئے تو باقاعدہ طور پر انہوں نے وہ منظر کشی کی، یا رسول اللہ اس نے تو انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے افسوس ظاہر کیا، اے سالبہ تجھ پر افسوس، تو نے یہ کیا کام کیا، تو نے اللہ کے حکم کو ٹکرا دیا، اللہ کے حکم کو تو نے توڑ دیا۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، اس میں اس کی مذمت بیان کی گئی۔ مذمت یہ بیان کی گئی کہ وہ پہلے غریب مسکین یتیم تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا اور کہتا، یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ جب اللہ نے اسے مال دیا تو وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، اپنے وعدے کو جھٹلا بیٹھا اور اپنی مانی کو بھلا دیا۔ اب لوگ اللہ اکبر، جب اس کی حق میں، اس کی مذمت میں قرآن مقدس کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، کچھ صحابہ نے اس کو جا کے بتایا کہ تو نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تیرے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اب اسے خوف ہوا معاشرے کا، لوگوں کا، کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اب پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال، سارا مال لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے انکار کر دیا۔ جب رب العالمین نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا تو پھر میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ اب وہ خاک مٹی ڈالتا ہوا چلا گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر صحابہ کی وہ معافی تلافی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حضور کی وصال کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، تو لے کر کے آیا، تب بھی ابو بکر صدیق نے منع کر دیا۔ عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، آپ نے بھی منع کر دیا۔ عثمان غنی کے زمانے میں مر چکا تھا لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کی توبہ قبول نہیں، سالبہ کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے مال نہیں لے کر کے آیا تھا، وہ معاشرے کے ڈر کی وجہ سے لے کے آیا۔ اب تبھی اللہ نے اس کے مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج لوگ اللہ کے خوف سے نہیں مال دیتے ہیں۔ کسی غریب کی اگر شادی میں حصہ لیتے ہیں تو ٹائٹل لگاتے ہیں کہ ہم نے کولر دیا ہے اور اتنا پوسٹر لگاتے ہیں۔ تم اس غریب بچی کی شادی میں جو حصہ لے رہے ہو وہ اللہ کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے ٹائٹل کی وجہ سے لے رہے ہو۔ کل قیامت کے دن یہی ٹائٹل تمہارے عذاب کا سبب بنے گا کہ تو نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا وہ اللہ کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں اپنی عزت و عظمت شان کو بلند کرنے کے لیے لے، اب تو جہنم کی ایندھن میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ مکمل زکوٰۃ نکال لیجئے۔ اور کچھ لوگ تو یہ تصور کرتے چند فقیر دروازے پہ آ گئے، انہیں 100 روپے دے دیے، سمجھتے ہیں ہمیں زکوٰۃ ادا ہوگی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں، ساری زندگی ایسے ادا کرتے رہو، ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ نے غریبوں کا مال آپ کے اوپر رکھا ہے، حق رکھا ہے، آپ کو تو یہ ادا ہی کرنا، ادا کرنا ہے۔ آج کل لوگ زکوٰۃ دیتے کون ہیں؟ کہاں کوئی دیتا؟ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، مکمل زکوٰۃ کوئی نہیں دے رہا ہے۔ ہمیں سب پتا ہے کہ زکوٰۃ آج کل نہیں نکال رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مکمل زکوٰۃ ادا کرتے۔ اگر مکمل زکوٰۃ ادا کرتے تو آج غریب بچے، چھوٹے چھوٹے جو غریب ہیں وہ کارخانوں میں کام نہ کرتے۔ سب غریب نہیں ہیں،
کچھ حالات ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کھینچ کے کارخانوں میں لے کر کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہوٹلوں میں کھینچ کے لے کے آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پلیٹیں دھو رہے ہیں۔ مالدار امیر یہ تصور کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے بچے اسکول کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کاش کہ اگر ہم ایک غریب بچے کے خرچ کا ذمہ اٹھا لیں تو وہ غریب بچے پلیٹ نہ ڈھونڈے پر کسی اچھی جاب، کسی اچھی نوکری میں سروس کر رہے ہوتے کہ یہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ نے جو آپ کے اوپر ہر حق رکھا ہے اس حق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہی حق آپ خرچ کر دیتے اس بچے پر، وہ آپ نے حق بھی خرچ نہیں کیا، تو کیا کل قیامت کے دن گرفت نہیں ہوگی؟ بھی ضرور گرفت ہوگی۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیا جائے گا؟ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ رب العزت مال کے ذریعے آزمائشیں بھی لیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو مالدار ہے اس سے آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ ضرور بھی ضرور لی جائیں گی۔ حدیث پاک کے اندر 3 شخص تھے بنی اسرائیل میں جو غریب یتیم مسکین تھے، کچھ پلے نہیں تھا، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ دولت دے گا تب تو غریبوں میں خرچ کروں گا، جب دولت نہیں تو کہاں سے خرچ کروں گا؟ سوال کرتے تھے۔ اللہ نے ان تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا، ایک انسانی شکل میں جاؤ، ان کی جو آرزو ہے ان کو پورا کرو جا کر کے۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک تھا کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا الہا۔ کوڑھی کے پاس وہ شخص فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں اور کہتا ہے کہ تجھے کیا پسند ہے؟ تو نے رب کی بارگاہ میں التجائیں کی، بول تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جو میری جلد ہے، جو میری بیماری دور ہو جائے اور میرا چہرہ اچھا ہو جائے، صحت مند ہو جاؤں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ پھر کہا تجھے کون سا مال پسند ہے، کون سا کنز پسند ہے، کون سا کاروبار کرنا چاہتا ہے؟ اس نے اونٹ کی جانب اشارہ کیا، تو اس فرشتے نے اس کو ایک گابن اونٹنی عطا کر دیا اور دعا کیا، اللہ اس کے مال میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرما۔ اب دوسرا گنجا، اس کے بعد فرشتہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہا یہ میرے بال کا جو گنجا پن ہے یہ سب مٹ گئے ہیں، بال وغیرہ، اور لوگ نفرت کرتے ہیں، عجیب سی درونی شکل ہو گئی ہے، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے کہ ہمارے یہ جسم سلامت ہو جائے، بال نکل آئے، بال صحیح ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھرا، اس کے بال گئے۔ پھر کہا تجھے مال پسند ہے، کون سا مال، کون سا کاروبار کرنا چاہتا؟ اس نے گائے کی جانب اشارہ کیا، تو اس فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دی اور دعا کیا، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ تیسرا دوست تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، اس کے پاس وہ فرشتہ گیا، اس سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں لوگوں کو دیکھوں، لوگ مجھے دیکھیں، میں اپنے یاروں دوستوں سے ملاقات کروں، میری جب سے بینائی چلی گئی ہے، جب سے میں کہیں جا نہیں پاتا۔ اس نے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے بکری کی جانب اشارہ کیا، تو اسے ایک گابن بکری دی اور دعا کیا، اللہ اس کے مال میں برکت رحمت عطا فرما۔ آپ کو معلوم ہے برکتیں کس قدر ہوئی؟ ہر ایک ساتھی کے پاس اتنی دولت ہوئی، اتنے جانور ہوئے کہ ایک ایک جنگل بھر گیا، بے شمار دولت، بے شمار سرمایہ، خزانے کی چابیاں کچھروں پر لا دی جاتی تھی۔ اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنی دولت عطا فرمائی، بے حساب دولت، اللہ اکبر۔ اب اللہ جب دولت دیتا ہے تو آزمائشیں بھی لیتا ہے۔ آج ہر امیر کو یہ سوچنا چاہیے کہ دولت آ جانا یہ کوئی آسان کھیل نہیں، یہ آزمائش کا سبب ہے، یہ آزمائش کا سبب ہے۔ امیر لوگ یہ تو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ آزمائش کا سبب ہے، لیکن آزمائش کا سبب ہے۔ حدیث پاک سے اس واقعے سے نصیحت حاصل کریے۔ اللہ رب العزت نے اسی فرشتے کو ایک کمزور شکل کی انسان کی شکل میں اس کو بھیجا، پھٹا پرانا لباس۔ آج غریبوں، آج دیکھو اگر افطار کرتے ہیں تو امیروں کو بلاتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو امیروں کو انوائٹ کرتے ہیں، غریبوں کو پوچھتے نہیں، چونکہ اس کے پاس اچھا عمدہ لباس نہیں ہے، وہ بہترین کوٹ پینٹ پہن کے نہیں جا رہے ہیں نا، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، پاس میں بیٹھنا یا بیٹھالنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو اس اللہ نے اس فرشتے کو اسی حالت میں بھیجا، پھٹے پرانا لباس ہے، بال بلٹھے ہوئے ہیں، اور جا کے دامن پھیلا کے، جھولی پھیلا کے اس کے بارگاہ میں جاتا، کہتا ہے اے بندے خدا، اللہ نے تجھے بڑا مال سے نوازا ہے، میں مسافر ہوں، سفر کا ہارا تھکا ہوں، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں کہ اپنے قافلے سے جا کر کے ملوں،
اللہ نے تجھے بڑی دولت دی ہے، بڑے تیرے پاس جانور ہیں، سب کچھ عطا کیا ہے، اے بندے خدا اللہ کی محبت میں ہمیں ایک اونٹ دے دے، کچھ غلہ اور کچھ پیسے روپیہ دے دے تاکہ میں اپنے قافلے سے جا کر کے ملوں، تیری بھی مہربانی ہوگی۔ تو وہ مالدار شخص جو کوڑی تھا انکار کر دیتا، ارے ہمارے تو اتنے وسائل ہیں کہ ہم آپ کو کہاں سے دیں گے۔ جیسے کہ آج ہر امیر اسی طرح سے بہانے کرتا ہے، سال بھر میں اللہ اکبر ایک موقع آتا ہے زکوٰۃ دینے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا زکوٰۃ کے بہانے سے۔ ایسے تو کوئی اپنا مال خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن زکوٰۃ کے بہانے سے ایک سنہرا موقع ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، اس سنہرے موقع کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہانہ ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا، لیکن یہ بہانہ بھی ختم کر دیتا ہے، سنہرا موقع ہاتھ سے نکال دیتا ہے، یہ سنہرا موقع تو وہ انکار کر دیتا ہے میرے پاس، تو پھر وہ اپنا اس کو وقت یاد دلاتا ہے، اس کو اوقات یاد دلاتا ہے۔ جب کسی کو اوقات یاد دلائی جائے تو اسے غصہ آتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو نے مجھے اپنی میری اوقات یاد دلا دی۔ وہ کہتا ہے معلوم ہے کہ تو پہلے کوڑھی تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھا، مسکین تھا، یتیم تھا، تیرے پلے کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے آج تجھے دولت دی ہے تو انکار کر بیٹھتا ہے۔ کہتا ارے یہ تو میرے باپ دادا سے دولت آ رہی، میرے پاس یہ ابھی کی دولت نہیں، میرے پردادا کے پاس یہ دولت تھی، پھر میرے ان کے اوپر والے دادا کے پاس یہ دولت تھی، میں تو برسوں کا امیر ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے انکار کیا اور جھوٹ بولا۔ اسی فرشتے نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو اسی حالت پر لوٹا دے۔ پھر اللہ نے اسی حالت پر چند دن گزرے کہ اس کا مال ہلاک تباہ و برباد ہے۔ دوسرے فرشتہ پھر دوسرے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے کہا تو دے اللہ کی راہ میں، اس نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں میرے پاس بہت وسائل ہیں، میرے تو اپنے کو مجھے دینا بہت بھاری پڑتا ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں۔ ایک گائے کا مطالبہ کیا تھا، کچھ چند روپوں کا مطالبہ کیا تھا، تو پھر اس کو اوقات یاد دلائی کہ مجھے معلوم ہے تو پہلے غریب تھا، یتیم تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ بھی اکڑ پڑا۔ جب اوقات دلائی جاتی نا تو انسان اکڑ پڑتا ہے، ارے میرے پاس تو آباء و اجداد سے یہ دولت چلی آ رہی ہے، تو کہا تو جھوٹا ہے، تو اس نے کہا تو جھوٹا ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو اسی حالت پر۔ چند دن گزرے کہ مال ہلاک تباہ ہوا۔ تیسرا جو اندھا تھا، اللہ اکبر، اس کے بعد یہ فرشتہ جاتا ہے، پھٹے پرانے لباس ہے اور اپنی غریب غربت کا احساس دلاتا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، یتیم ہوں، اللہ کے نام پر، اللہ کے محبت میں کچھ عطا کر دے۔ اب یہ جو اندھا تھا یہ کہتا اللہ کے نام پر عطا کر دوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ تھوڑا سا مال اور سواری کا انتظام کر دو۔ تو اس نے اپنی تجوری کے خزانے کھول دیے کہ بھائی اللہ کے نام پر مطلبہ کرتا ہے، یہ ہماری دولت کے سارے خزانے تیرے سامنے ہیں، جتنی چاہے لے لے، اس لیے کہ تو نے اللہ کے نام پر مطالبہ کیا ہے۔ تو پھر وہ خود اپنے ماضی کو یاد دلاتا ہے، یاد کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں غریب تھا، یہ ساری دولت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، آج تو اللہ کے نام پر اسے مطالبہ کرتا ہے، جتنا من چاہے اس میں سے خزانے دولت لے لے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب انسان یہ تصور کرے گا کہ یار دی ہوئی زندگی بھی اللہ کی ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، تو پھر وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، تاخیر نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ کا غریبوں کے ذریعے ایک سنہرا موقع ہے مدد کرنے کا، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ جس کو پر زکوٰۃ فرض ہے، مکمل ایمانداری دیانتداری کے ساتھ ساری رقم کو کیلکولیٹر سے جوڑ کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اپنے پڑوسیوں میں، اگر کوئی غریب ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اس کی مدد کرو اس بہانے سے، تاکہ یہ سنہرا موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ کی بار میں دعا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے، اللہ اپنے حبیب کے تصدق سے جو صاحب نصاب ہیں انہیں مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کو توفیق دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، بالخصوص شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب جال سے بچائے، اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے انسان نیکوکار بنے، یہ شیطان ہی ہے جو آپ کو ہمیں نیک عمل سے روکتا ہے، زکوٰۃ سے روکتا ہے۔ تو شیطان کے اللہ شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم،